کہ 1,29,000 صحابہ کرام کی پوری جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور فاروق اعظم کالی کملی والے کی مراد ہیں۔ مرید اور ہوتا ہے، مراد اور ہوتی ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا اور ایموشنل کر دینے والا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں قاری حنیم ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس بیان کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت۔ تو آئیے ناظرین کرام اس بیان کو ہم سنیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ اس بیان کو اگر ہم نے دھیان توجہ سے سن لیا تو انشاءاللہ ہمیں پوری معلومات ہوگی اور ضرور ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی۔ تو چلیے ناظرین کرام اس بیان کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ایمان لائی، از خود ایمان لائی، معجزات دیکھ کر ایمان لائی، اللہ کا قرآن سن کر صحابہ کرام ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر ایمان لائے۔ خدا کی قسم فاروق اعظم کے لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولیاں پھیلائی۔ وہ کتنے اونچے مرتبے کا مالک ہوگا وہ جوان جس کو آقا نے مانگ مانگ کے لیا۔ اور یوں فرمایا دعا میں، مولا خطاب کے بیٹے کو ایمان کی دولت اگر عطا کر دے تو تیرے ایمان کو 4 چاند، اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے، اسلام کی شوکت بن جائے گی۔ گویا معلوم یہ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کہ فاروق اعظم، ہم سب مسلمان ہیں، پہلے لوگ مسلمان تھے لیکن فاروق اعظم اسلام کی شان ہے، اسلام کی شوکت ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کا دبدبہ ہے، اسلام کی روح بن کر فاروق تشریف لائے۔ بہت اونچی شخصیت کا مالک ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن کر آتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے، مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔
مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جار زاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے۔ وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ کہ پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اندر گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا،
اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، یہ تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خم مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں، گواہ کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔ تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا۔ فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں، لا یؤمنون
يعدلون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں وہ ایماندار ہے ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے. الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے. اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. ہم سوچیں تو صحیح کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا. آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں. فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے. دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں. فاروق اعظم نے پوچھا سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹھڑی میں نماز پڑھتے ہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی. اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں. میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی. سارا مکہ مارنے لگا. کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا. صدیق اکبر پہنچ آئے اور آپ نے آواز بھی لگا دی اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا آئی یقول ربی اللہ. کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو.
सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे मना करते करते बचाते बचाते हटाते हटाते एक जालिम आगे बढ़ा और उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतने बल चढ़ाए। एक और कमीने ने आगे बढ़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से झटका मारा हुजूर के मुंह मुबारक में झाग आ गए। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस दीन के पीछे, इस कुरान के पीछे बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। आज तुमने तमाशा समझ रखा है। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज कर दिया मेरे आका जब तक मैं नहीं आया था कोठलियों में नमाज होती थी, छुप छुप कर आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन ये हो नहीं सकता मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं गुलाम बन चुका हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, ईमान ला चुका हूं और आप फिर भी घर में नमाज पढ़े तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ। बैतुल्लाह में चलें, खाने काबा में चलें, आप वहां चलकर नमाज अदा फरमाएं। उमर तेरी कौम मारेगी, हमारी तादाद बड़ी है, बहुत थोड़ी है, हम बड़े कमजोर हैं, मारते हैं, मेरा गला घोंटा गया, मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला के रख दिया गया। खत्ताब का बेटा कहता है आका सब कुछ हुआ, खुद देखा और खुद किया, सब कुछ सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारे मामलात मेरे आने से पहले थे। मेरे आका अब चलो बैतुल्लाह में नमाज आप पढ़े, मैं जानूं सारा मक्का जाने। सारा अरब जाने, मैं जानूं। आप बेपरवाह होकर अपने रब की इबादत करें, बैतुल्लाह में चलें, मेरे जिम्मे आया सारा मक्का। आप लोग तो ये नुक्ते समझेंगे ही नहीं। चाहिए ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो अभी अभी तो तू मुसलमान हुआ है, एक हफ्ता तो ठहर जा फिर चलेंगे, हम तुझे भी देख लेना कितने पानी में है, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है। नहीं, फारूक आजम की जुबान पर हुजूर को इतना एतबार था, उसी वुजू से उसी वक्त बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। तुझे 7 साल हो गए कलमा पढ़ते पढ़ते, तेरे कलमे का कुछ ना बना, तेरे दीन का कुछ ना बना, तेरे ईमान का कुछ ना बना, तेरी चिट्टी दाढ़ी होगी पढ़ते पढ़ते, ना मालूम मरते वक्त कुफर पे मरेगा या कलमे पे मरेगा। लेकिन फारूक को कलमा पढ़े हुए 2 मिनट नहीं हुए, काली कमली वाले को उसके कलमे पे कितना बड़ा यकीन है, फौरन बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। और खाने काबा में जाकर फिर फारूक आजम ने हमारे वाला काम नहीं किया। ओ जी आज पहला दिन है ना, जरा जल्दी सी पढ़ लो, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा हूं कोई मक्के वाला आ ना निकले, हाँ खामखा झगड़ा ना हो जाए, झगड़ा अच्छी चीज नहीं ना जी, आप जल्दी से जरा फारिग हो जाएं। ये नहीं, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, ओ मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूं, आओ देखो कर लो क्या करते हो, मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी मक्के वालों, जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए।
وہ کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی. کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا. آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے. سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے، میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا، لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو، کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. مولا تیری حضور میں میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری مناجات ہے، میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں. مولا مجھے بستر کی موت سے بچا، میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں. شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے، میرے نام پہ مر جائے، میرا کام کرتا کرتا مر جائے، میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے، میرا نام لیتا لیتا مر جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تم دنیا میں رہنے والوں کو، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے. فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم. سبحان اللہ، اللہ اکبر. 900 جامع مسجدیں، 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ. جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی، اسلام کو اتنا عروج ملا، اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی. عظمت بن کے دکھایا اور محبت کا معیار عرض کر دیا. وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما. اللہ میاں نے جواب دیا میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں. تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں. کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے. تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے.
اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو، محراب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، شہر نبی کا، کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیرے اس شہر کی گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب تیرے وطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے گلیوں کی قسم۔ اتنا بڑا عظیم جوان پیش امام بنا کھڑا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، بے ایمان منافق نے چھرا مارا، نماز میں چھرا مارا، قرآن پڑھتے ہوئے کو چھرا مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کو چھرا مارا۔ وہ فاروق جو انصاف کا اتنا بڑا علم بردار تھا، مدینے میں ہے، زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے، دب کر نہ مر جائیں۔ فاروق کی شان بتاؤں، کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکن ٹھہر جا، زمین پہ کوڑا مار دیا، درہ مار دیا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی۔ یوں فرمایا میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ زمین ٹھہر گئی۔ کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار دیا، آگ جلاتی جا رہی ہے تو چادر دیکھ کر واپس ہو گئی۔ پانی کو خط لکھ دیا، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، فاروق اعظم کی چٹھی رکا دریا میں ریت میں دفن کر دیا گیا۔ دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جمعہ پڑھاتے وقت، خطبہ ارشاد فرماتے وقت آواز لگا دی مسلمان لشکر کو، ہوشیار ہو جاؤ، چاروں طرف تمہارے کافر گھیرا ڈالنے والا ہے۔ کئی سو میل دور تھے، وائرلیس نہ تھی، ریڈیو نہ تھا، ٹی وی نہ تھا، ٹیلی گراف نہ تھا، ٹیلی فون نہ تھا۔ ہوا نے فاروق اعظم کی آواز کو مدینے مسجد نبوی سے اٹھا کر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح آواز سنی جیسے فاروق ہمارے سر پہ بول رہا ہو۔
हवा ने एहतराम किया, जमीन ने एहतराम किया, आग ने एहतराम किया, पानी ने एहतराम किया। तू अगर एहतराम नहीं करेगा तो फारूक की शान में कमी नहीं आने वाली। इतना बड़ा अजीम जवान काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फारूक जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे 70,000 आदमी साथ जाएगा। न जाने कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे होकर जन्नत में जाएंगे। इतना अल्लाह वाला जवान, इतने खौफ वाला जवान। मैं एक बात अर्ज करूंगा, अंदाजा लगा लेना। तेरी बात का लिहाज काउंसलर करेगा, तेरा लिहाज चेयरमैन करेगा, तेरा लिहाज थानेदार करेगा, तेरा लिहाज कोई मामूली अफसर करेगा, तेरा लिहाज कोई दुनियादार करेगा, तेरा रिश्तेदार तेरा लिहाज करेगा, तेरा यार तेरा लिहाज करेगा। फारूक आजम की सीरत और जिंदगी के बारे में इतनी सी बात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की अता का क्या कहना, उसकी देन का क्या कहना। जो फारूक फर्श पे पसंद करता है, मालिक की कायनात अर्श पे वही पसंद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। कुरान करीम में तकरीबन 19 मकाम ऐसे हैं जो फारूक ने फर्श पे चाहा, अल्लाह ने अर्श से कुरान बनाकर वही उतार दिया। फिर इंशाअल्लाह किसी जुमे में तफसील से वो बातें अर्ज करूंगा, कौन कौन सी आयत फारूक आजम की हिमायत में उतरी। मगर आज तो हाल ये है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी है, लहू बहरा है, मेहराब और मिंबर में जख्मी किया गया, लेकिन फिर भी अदब देखो, एहतराम देखो, मोहब्बत देखो। फारूक आजम ने अपने बेटी को बुलाया और बुला करके फरमाया, जा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जाकर मेरा सलाम पहुंचा और जाकर अर्ज कर दे, गुंबद खिजरा में तूने जो अपने लिए कब्र की जगह रखी हुई है, आज फारूक आजम भीख मांगता है, खैरात मांगता है, कब्र के लिए जगह मांगता है, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम कर लूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए, जाकर हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सलाम अर्ज किया और यूं फरमाया कि जाके यूं कह देना कि है छुपाए मुँह कफन में आज उमर और सवाली आपसे है सर बसर। फारूक आजम दुनिया से जा रहा है, फारूक आजम के आखिरी सांस है, फारूक आजम जैसा जवान दुनिया से जाने के लिए तैयार है। आपका हुजरा है, आपकी ये जगह है, आपने अपनी कब्र के लिए जगह रखी हुई है। अल्लाह के नाम पे फारूक आजम कब्र के लिए जगह मांगते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कहीं और मांगता मैं ना देती, इसलिए न और नबी आए, न और गुंबद खिदरा बने, न मुझे कब्र की ऐसी जगह मिले, कौन देता है। खुदा की कसम, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो सदका किया, दुनिया की तारीख को शर्मिंदा कर दिया। उसे मालूम है कि मुझे कब्र की जगह बाहर मिलेगी, अपने खामिन और अपने अब्बा अबू बकर से दूर मिलेगी। लेकिन यूं फरमाया, अब्दुल्ला मांगने वाला वो जवान है, जवाब देते हुए शर्म आती है। मुझे मालूम है कि फारूक वो जवान है जिसको मेरे महबूब ने झोलियां फैला फैला कर मांग मांग के लिया था, इसलिए जवाब नहीं दे सकती। जहां मैंने इजाजत दे दी, पर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंसाफ देखो। वापसी आए तो फरमाया, अब्दुल्ला मुझे उठा के बिठाओ। लेटे लेटे अम्मा आयशा सिद्दीका का जवाब सुनना बेअदबी समझता हूं।
مجھے اٹھا کے بٹھا لیا، جواب سنا دیا۔ پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں، میری آخری بات سن لو، اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی۔ پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی، زبردستی اجازت لے لی، ڈانٹ دے کر اجازت لے لی۔ جب میرا دم نکل جائے، جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے، میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، دوبارہ اجازت مانگنا۔ نہ میں زندہ ہوں، نہ میری حکمرانی ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا ڈر ہو، نہ میرا خوف ہو، اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے، عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو۔ جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا۔ پھر اجازت ملی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے۔ یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک۔ اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شہادت کے پیالے پیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کی، اپنی تمام گھر کی قربانی پیش کر دی۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ امام حسین حکومت کے لیے مر رہا تھا، حکومت کے لیے لڑ رہا تھا، سلطنت کے پیچھے مر رہا تھا، حکومت اور مال و دولت کے پیچھے مرا تھا۔ نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ وہ حسین جس کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون ہو، وہ حسین جس کی رگوں میں شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہو، وہ حسین جس کو گھوٹی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب کی دی ہو، وہ دولت کے پیچھے نہیں مر سکتا، وہ قرآن اور ایمان کے پیچھے مر سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے بھی سن لیا، میں نے بھی سن لیا کہ ہمارے پاکستان کا صدر محمد ضیاء الحق 11 سال 1 مہینہ 12 دن حکومت کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا صدر، ایسا بادشاہ جب سے پاکستان بنا آج تک نہیں آیا، اور انشاءاللہ آئندہ آئے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ نہ تمہاری نیتیں اچھی ہو نہ آئے، نہ میری نیت اچھی ہو نہ آئے۔ تم ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا صدر اور وزیر اعظم آیا ہو جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، بلکہ یہاں تو ایسے ایسے بادشاہ آئے جن کے ایک سجدے کا گواہ کوئی نہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق 5 وقت کا نمازی، رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، ہر سال بیت اللہ شریف میں جا کر 27ویں رات گزارتا تھا، جس کے آنے سے ریڈیو پہ اذان سنائی دینے لگی، جس کے آنے سے اقوام متحدہ میں کی ساری عمر میں قرآن کی تلاوت پہلی دفعہ کی گئی۔ جہاں تک ہو سکتا تھا اسلام کرتا تھا، اسلام اور شریعت کے نفاذ کے لیے ہر وقت کوشش کرتا تھا، جدوجہد کرتا تھا، نماز کی بات کرتا تھا، قرآن کی بات کرتا تھا، ایمان اور یقین کی بات کرتا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتا تھا، اس لیے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ناظرین کرام، بہت ہی اچھا بیان تھا اور بہت ہی خوبصورت بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس بیان کو مکمل سنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔